اب میں سامعین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے خطیب خاص خطیب ریگستان جناب حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ سے نہایت ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے بیانات سے ہم سب کو معزز و ممنون فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب امام و خطیب جامع مسجد بادرہ۔ آپ ادھر ادھر ہی چہل پہل بند کر دیں۔ عرفان بھائی یہ کام کرنے والے ہیں، یا تو ان کی کوئی نشان لگا، الگ الگ ذمہ داری دی جائے۔ یہ جو ادھر کام کے بہانے سے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، مجمع منتشر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کام کرنے والے جو انتظامیہ ہیں ان کو الگ کھڑا کر دیا جائے، وہ سنبھالتے رہیں، لیکن باقی تمام حضرات ادب کے ساتھ جس مجلس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے اور بالکل با ادب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر قابل عزت احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، قائدین ملت، دانشوران قوم، مسلم ماں سبا اور نوہر کے غیور نوجوانوں اور مسلمانوں، محترم دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ذکر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی روشنی، علم کی اہمیت کی تعلق سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کا اشتہار دیکھ کر۔ میں یہاں کے علماء کرام، نوجوانان اسلام اور اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کرنے والے کارکنان کو دل کی گہرائیوں سے سلام اور ان کی بصیرت کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کو حقیقت کا وہ سرما نصیب ہوا ہے جو ظلمات بحر بے قراں اور جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں دیکھنے کا ہنر جانتی ہیں۔ پروگرام تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، کئی جگہ جانا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ڈنڈوں سے اندھیروں کو بھگانے کی کوشش میں لگے ہوئے نظر آئے، بعض دعاؤں سے تاریکیوں کو ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن نوہر کے گوہر، نوہر کے جوہر، نوہر کے جگر، میانہ روی کے خوگر، کہاں ٹکی ہے ان کی نظر کہ قوم کو سراج منیر اور چراغ علم کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دو چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہی فطری طریقہ جانا چاہا
تو سراج منیر کو بھیجا، اور پھر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں رشد و ہدایت کے اجالے پھیلانے چاہے تو غار حرا سے روشنی لے کر سب سے پہلے دار ارقم میں علم کا چراغ جلایا، اور پھر جب اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں، بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ ابھی ان کے پاس گھر نہیں تھے، گھر بار نہیں تھے، اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی میں رہ رہے تھے۔ ان حالات میں سب سے پہلی جو فکر کی وہ یہ تھی کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا کر دار الصفہ یا دار العلوم صفہ کا قیام کر کے یہ پیغام دیا، یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کی پہلی ضرورت علم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے بھی سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ یہی تھی، اقرا، پڑھ، اور اس کے ساتھ قلم کا ذکر کیا۔ عبادات کا حکم بعد میں، نماز کا حکم بعد میں آیا، تبلیغ کا حکم بعد میں آیا، کیونکہ اسلام سمجھتا ہے کہ پڑھے گا تو نمازیں صحیح ہوگی، پہلے پڑھے گا تو عبادتیں صحیح ہوگی، پڑھے گا تو صحیح تبلیغ کر سکے گا، پڑھے بغیر کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے پہلے کہا اقرا، پڑھ، اور پھر فوراً قلم کا ذکر کیا۔ اسلام جانتا ہے کہ قلم کی نوک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور قلم کی طاقت بم کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔ اور دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ تقسیم بھی ختم۔ یہ ہماری اصطلاح ہے، یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم۔ اسلام میں تعلیم میں یہ تقسیم نہیں تھی۔ بہت سوچ کے بول رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر تقسیم تھی تو یہ تھی کہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ بس علم نافع کو مانگا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ یہ تقسیم تھی، یہ تقسیم تھی دینی دنیاوی۔ یہ اصطلاح ہماری ہے، بول سکتے ہیں، ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک بات بتانے چلا ہوں، یہ تقسیم نہیں تھی۔ اگر آسمانی علم ہو، بہت غور سے سننا میری بات، اگر آسمانی علم ہو لیکن نفع نہ دے تو بلعم باعورہ کو سسکتا ہوا کتا کہا گیا۔ اگر آسمانی علم تھا اور علم نے فائدہ نہیں پہنچایا تو یہودی علماء کو کہا گیا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے۔ اور اگر علم عصری علوم میں سے تھا، جس کو ہم دنیاوی تعلیم عصری علوم میں سے تھا، لیکن انسانیت کے لیے اگر اس میں نفع تھا تو نبی نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ محدثین نے فرمایا یہاں پر سفر کی مشکلات مراد ہیں، مصائب کا جھیلنا مراد ہے، یعنی کسی بھی حال میں علم حاصل کرو۔ لیکن بعض محدثین اس طرف گئے ہیں کہ چین میں اس وقت ٹیکنالوجی کا علم تھا، اس کی طرف وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند تھا، اس لیے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ بعض لوگ بہت صوفیت سے کہہ دیتے ہیں یہ چیزوں کا علم ہے، یہ جانکاری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جانکاری علم کا ترجمہ ہے، جانکاری علم کا ترجمہ ہے۔ لوگوں کو یوں دھوکہ نہیں دے سکتا علم عربی کا ورڈ ہے، جانکاری اردو کا ورڈ ہے، نہیں، یہ تقسیم نہیں تھی۔ علم کہا گیا چیزوں کا علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کی تاثیر کا علم دیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ چیزوں کی تاثیر کا علم تھا، اس سے قرآن نے علم کہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم بنایا، لفظ بنائے، حرف بنائے، ورڈ بنائے، شبد بنائے، ان کو درزی بھی تھے وہ، ان کو علم کہا گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی سے چیزیں بنائی، اس سے علم کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، اس سے علم کہا گیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اس سے قرآن نے علم کہا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے، تو اس سے علم کہا گیا، اس سے علم کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے، اس سے علم کہا گیا۔ نوجوانوں صرف حسن پہ ناز مت کیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تک علم نہیں ملا تھا، صرف حسن تھا، تو صرف نرے حسن کی کوئی قیمت نہیں بنتی ہے، قیمت علم کی بنتی ہے۔ حسن نے یوسف کو پھنسایا، علم نے بچایا، علم نے وہاں سے نکلوایا، اور حسن نے پھنسایا۔ اور جب حسن تھا، علم نہیں تھا، قیمت کیا لگی؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں بکا حسن، چند کھوٹے سکوں میں بکا۔ نوجوانوں، تیری ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، تو نے کن چیزوں کو اپنے لیے ہنر سمجھ رکھا ہے؟ مول صاحب تاپیز بنا کے دے، چین کو مل جائے، تیرے گلے میں سونے کی چین لٹکری ہے، چین کہاں ملے وہ؟ کہو تو سانس پھرائی ہے، نئے پیروں کا جب گھرالی سانس کاٹ دے گی۔ ارے ان چیزوں میں نہیں ہے حسن، حسن تیرا علم ہے۔ دیکھو قیمت کیا بنی جب یوسف علیہ السلام کو علم ملا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر اس علم نے مصر کا تخت دلایا اور دھان منڈی کا منتری بنایا، جیل سے نکالا اس علم نے۔ تو اس سے علم کہا گیا ہے۔ یاد رکھنا، اسلام، قرآن اور علماء اسلام نہ کبھی عصری عصری علوم کے مخالف تھے، نہ رہیں گے انشاءاللہ۔ خامخواہ ایک بات مشہور کی گئی ہے سوسائٹی میں، یہ جو علماء لوگ انگریزی کے خلاف ہیں، ہم انگریزی کے خلاف نہیں ہیں، ہم انگریز کے خلاف، اس کے کلچر کے خلاف ہو سکتے ہیں، انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنے صحابہ کو کہا، زید بن ثابت کو حکم دیا یہود و نصارہ کی زبان سیکھو۔ اس وقت عبرانی سریانی تھی، آج بھی یہود و نصارہ دنیا میں موجود ہے، آج ان کی زبان انگلش ہے۔ انگلش کو سیکھنے کے لیے میرے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں دشمن کی زبان کو سیکھو، یہود و نصارہ کی دشمن کی زبان کو، امریکہ کی زبان کو، فرانس کی زبان کو سیکھو تاکہ تم ان کو جواب دے سکو۔ اگر کوئی ڈنمارک میں، فرانس میں نبی کے خلاف کوئی بکواس کرے اور تو یہاں فیس بک پر مارواڑی میں لگا رہے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اگر انہیں جواب دینا ہے، انگلش میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، جب نبی نے یہ اعلان کیا نا، کیا انقلاب آیا؟ صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو فارسی زبان جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو سندھی زبان جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ تھے عبرانی اور سریانی جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر 100 زبانیں جانتے تھے، دنیا کی 100 زبانیں، 100 بھاشائیں۔ حضرت جیسے الفارابی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 70 زبانیں بول لیتا تھا، تو عبداللہ ابن زبیر پوری 100 زبانیں جانتے تھے۔ تو اسلام کبھی عصری علوم کا مخالف نہیں رہا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ جو ہے عصری علوم کے نہ علماء مخالف ہیں، نہ مدارس مخالف ہیں، نہ اسلام مخالف ہے۔ اسلام علم حاصل کرنے سے کسی کو کیسے روک سکتا ہے؟ قرآن کا پہلا سبق یہی تھا، اقرا، پڑھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا ہر اچھی بات، ہر اچھی چیز، ہر اچھی حکمت مسلمان کی گم شدہ پونجی ہے، کہیں سے بھی ملے وہ لے لیتا ہے۔ اگر عصری علوم تھے لیکن انسانیت کا اگر اس میں فائدہ تھا تو صحابہ کی اولاد کو غیر مسلم کے دروازوں پر بھیج دیا۔ بدر کے قیدی پکڑے گئے،
نبی نے فرمایا فدیہ دو. انہوں نے کہا ہم فدیہ نہیں دیتے. نہیں ہے تو فدیہ نہیں دے سکتے تو انصار کے اور مسلمان کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ. پڑھنا سکھاؤ. اور شرع علوم میں فائدہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ ایوارڈوں سے نوازا. اگر کوئی کسی کے پاس ہنر تھا, اگر دنیاوی کوئی ایسا علم تھا جس میں انسانیت کا بھلا تھا تو نبی نے ایوارڈ سے نوازا اس کو, ایوارڈ سے نوازا. ایک خاتون ہے اسلام میں, حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو شروع اسلام میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ نہیں آئے اس سے پہلے یہ ایمان میں آ گئی. نبی کا چرچا سن کر مصعب بن عمیر جب محنت کر رہے تھے مدینہ میں, اس وقت یہ جو ہے حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئی. یہ ڈاکٹر تھی, لیڈی ڈاکٹر, فن طب کی ماہرہ, اور دنیا میں نرسنگ کو ایجاد کرنے والی اگر ہے تو یہی رفیدہ ہے, جنہوں نے طب کا فن اپنے والد گرامی حضرت سعد سے سیکھا, جو وہ بھی بڑے طبیب تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ, میں نے کہا نا ایوارڈوں سے نوازا, وہ اس طرح کہ نبی کو پتا چلا ایک خاتون ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہے, جو طب کا فن جانتی ہے, طب کا ہنر جانتی ہے, طب کا علم جانتی ہے, تو نبی نے اس عورت کو مسجد نبوی کے سامنے ہاسپٹل بنا کے دیا, کلینک بنا کے دیا. یہی عورت آگے جا کر امی عائشہ کی بھی استاد بنی. امی عائشہ سے پوچھا جب بھانجے نے عروہ ابن مسعود نے کہ آپ نے یہ ڈاکٹری کہاں سے سیکھی, مجھے تعجب نہیں ہوتا کہ عائشہ کو, میری خالہ کو حدیثیں کتنی یاد ہے, کیونکہ آپ کو نبی کا وہ قرب نصیب ہوا کہ جبریل کو بھی وہ نصیب نہیں ہوا. مجھے تعجب نہیں ہوتا کہ میری خالہ کو اشعار کتنے یاد ہیں, کیونکہ میری خالہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. مجھے تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مدینے میں امی عائشہ کی جیسی کلینک چلی, ایسی کلینک کسی کے لیے چلی. تو پوچھا خالہ یہ کہاں سے حاصل کیا, تو کہا 2 راستوں سے حاصل کیا. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب علیل ہوئے اور سے انہوں نے دوائیاں بنائی تو میں نے یہ فن سیکھ لیا, اور اس سے پہلے میں نے رفیدہ سے یہ علم حاصل کیا تھا. یہ رفیدہ دنیا میں آج بھی اس کا نام چلتا ہے. کراچی کی آغا خان یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے رفیدہ. ہندوستان دہلی میں ہمدرد یونیورسٹی کی برانچ ایک کالج ہے, اس کا نام ہے رفیدہ. آئرلینڈ کی یونیورسٹی میں جب نرسنگ اسٹاف کو تمغوں سے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے تو اس ایوارڈ کا نام ہوتا ہے رفیدہ اسلمیہ. یہ بہت سا بحرین میں بھی ہے, بحرین کی یونیورسٹی میں بھی جب بچوں کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے تو اس ایوارڈ کا نام بھی رفیدہ ہوتا ہے. تو اسلام نے عصری علوم کو بڑھایا ہے, چڑھایا ہے. اسلام اس کے مخالف نہیں ہے. علماء کرام جو ہے آپ کے حکیم ہیں, طبیب ہیں. قوم کی مزاج شناسی کے مطابق کبھی وہ حکم دیتے ہیں, جیسے مریض ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ کھٹی چیزیں مت کھایا کرو, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھٹی چیزیں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تمہارے لیے نقصان دہ ہے. علماء جس ترتیب سے کام کر رہے ہیں آپ ان پر اعتماد رکھیے, ان کو کام کرنے دیجیے. وہ جو ہے زمانے کی فضا کو بھی سمجھ رہے ہیں, حالات بھی ان کے سامنے ہیں. ان کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب, اس کی ترتیب کا انہوں نے پورا خیال کیا عصری علوم کا. ہر مدرسہ بھی یہ فکر کر رہا ہے کہ کم سے کم 12ویں 10ویں 8ویں ہر مدرسے کے اندر ہو. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدرسے جو ہیں بالکل کنورٹ ہو جائیں اسکول سے. یہ جو ہے غلطی ہوگی, یہ بھول ہوگی, بڑا نقصان ہوگا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا او ہندوستانیوں ان مدارس کو انہی حالات پہ رہنے دو, اگر تم نے انہی ڈسٹرب کیا ورنہ وہ حال ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اسپین میں گیا میں, غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا
800 साल दौर में हुकूमत करने के बावजूद मुझे कोई इस्लामी निशान नजर नहीं आया। हिंदुस्तान में जो आपको रौनक नजर आ रही है, यहाँ पे जो चमक नजर आ रही है, ये मदारिस की बरकत है। मदारिस उलमा पे भरोसा रखिए, इन पर एतमाद रखिए, इनकी तरतीब पे आप लब्बैक कीजिए, मत ख्वाब देखिए। दुश्मन तो यही चाहता है, दुश्मन यही चाहता है। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, सियासी बातें नहीं हैं, ये सच्ची और साफ और सुथरी बातें हैं जो हर चौराहे पे कही जा सकती हैं। दुश्मन चाहता है कि आप वो गलती कर बैठे जो जामिया अजहर ने कर दी। मिस्र का बड़ा इदारा था, लोग जो है इराक से, ईरान से, हिंदुस्तान से आलिम बनने के बाद वहां पढ़ने जाते थे, लेकिन रट्टा लगाया कुछ लोगों ने, दुनियावी तालीम, दुनियावी तालीम, दुनियावी तालीम। आज ये हाल हो गया, पहली क्लास के बच्चों को सेक्स के दर्स पढ़ाए जा रहे हैं। ये जो है उलमा पे भरोसा रखिए, ये जो है नफ्स हवा फिजा को जानते हैं, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक ये ले रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल जो है दीनी शोबे को कमजोर कर दिया और सिर्फ फर इंग्लिश बोलने लगे, मेरी तो मत मानना। इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम जलीलो खार हुए कुरान छोड़कर। इकबाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इंग्लैंड में पढ़ा, लेकिन कहता है कि मुसलमान जलील खार इसीलिए है कि इसने अपना रिश्ता कुरान से तोड़ रखा है। इसलिए हमें कुरान से जुड़ के रहना है। कुरान सरदारियां दिलाती है, इज्जतें दिलाती है। तो खैर, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरा यही पैगाम है, न इस्लाम, न उलमाए इस्लाम, न मदारिस अशरी उलूम के मुखालिफ नहीं है। हम अपनी तरतीब से काम कर रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब न करे। हमारी बड़ी अरे खुद चौराहों पे बैठ के यूं मत किया करो कि मदरसों से कितने डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकले, तो मैं भी पूछूं कि कॉलेजों से कितने मुफ्ती और कारी बन के निकले। ये कोई सवाल है? उलमा मदारिस काम कर रहे हैं अपना, और रीट में आपने देख लिया मदारिस का रिजल्ट, ये उस तरतीब पे चल रहे हैं, जितनी जरूरत है ले रहे हैं। लेकिन आप उलमा पे एतमाद रखिए। ये जो है इसी नज़म पे आना चाहते हैं। मैंने कहा इस्लाम में तालीम में तकसीम ये नहीं है, दीनी दुनियावी तालीम तकसीम नहीं है। इतनी बात जरूर कहूँगा कि ये जितने भी असरी उलूम हैं, ये जिस्म के लिए है और कुरान और हदीस का इल्म रूह के लिए है। जिस्म सवारी है तो रूह सवार है। सवारी बेहतरीन होनी चाहिए तो सवार उससे भी बेहतर होना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि जो है दुनियावी तालीम में आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो स्कूल जाता है ना, तो स्कूल की सारी किताबें उसके बैग में होती हैं और बैग पीछे लटका रहता है। और बच्चा जब मदरसे जाता है, अगर छोटा सा नूरानी कायदा भी हो तो उसको सीने से लगा के चलता है। यही तरतीब है कि ये इल्म जब इंसान तो दुनिया छोड़ के आखिरत की तरफ जाएगा, ये सारा इल्म पीछे रह जाएगा। कुरान का इल्म आगे बढ़ के तुझे कब्र में काम देगा, हशर में काम देगा। बल्कि मैंने हदीसों में देखा कि जन्नत की मार्केट में भी उलमा की जरूरत पड़ गई। जब अल्लाह ने सवाल किया क्या चीज रह गई, कोई नहीं बता सका। उलमा बोलेंगे कि जो है खुदा का दीदार रह गया। इसलिए दोस्तों, ये तुम्हारे मोहसिन हैं, ये तुम्हारे मोहसिन हैं। तू पैदा हुआ अजान दे मौलवी, बीमार हो कलाम पढ़े मौलवी, तेरा निकाह हो खुतबा पढ़े मौलवी, और तू मर जाए जनाजा पढ़े मौलवी, और फिर भी तू बक्के हाय हाय मौलवी। चौराहों पे बैठ के कहे कि ये नाकाम कौम है, ये जो है कितने लोगों को पैदा किया है। अरे ये चर्चाएं करने से बेहतर ये था मेरे मुस्लिम नौजवानों, उन उलमा पे उंगलियां उठाने के बजाय तुम खुद आगे बढ़ के अपने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज कायम करो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं ताकि हमारे नौजवान तालीम में, एजुकेशन में मुसलमान पीछे न रहे। हम चाहते हैं जिस तरह आलिम बनना फर्ज किफाया है, हाफिज बनना फर्ज किफाया है, ऐसे ही डॉक्टर बनना भी फर्ज किफाया है, इंजीनियर बनना भी फर्ज किफाया है। हर डिपार्टमेंट में मुस्लिम नौजवान होने चाहिए, हम यही चाहते हैं। लेकिन जो है मदारिस अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें।
میں ایک چھوٹا سا ایک اور پیغام دیتا ہوں، میں کہیں اور چلا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بس یہ آخری بات ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، انسانوں کے لیے رحمت، میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت، ہرنی آ کے شکایت کرتی ہے، اونٹ آ کے شکایت کرتا ہے، نبی نے ان کو حق دلایا، میرا نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے چڑیا کے بچے پکڑے، نبی نے فرمایا چھوڑو اس کی ماں بیچاری پریشان ہو رہی ہے، میرا نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی چونٹیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، فرمایا چونٹی کو مت جلایا کرو، کہتے ہم نے جلا ڈالی، نبی نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، صرف گوڈ کو ہے، صرف جو ہے خدا کو ہے اور کسی کو نہیں، اور کہا کہ اپنے پیشاب کی دھار میں کبھی چونٹی کو غرق مت کیا کرو، میرا نبی چونٹیوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میں تو کہا کر سارے انسانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ یہودی کا جنازہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی نے کہا یہ تو دشمن کا جنازہ ہے، یہ تو اسلام کا دشمن تھا، آپ اس کے جنازے پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کوئی بھی ہو، تھا تو انسان، تھا تو میرا امتی، کاش کہ یہ دوزخ سے بچ جاتا۔ میرا نبی یہودیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی عیسائیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، عیسائیوں کا وفد آیا، نبی نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ آئے مسلمانوں، تم تو مسجد دھو دیتے ہو مسلمان کے آنے سے، کہ آنے سے نہ کے آنے سے کہ مسجد ناپاک ہوگی تو لاوڑا آگیا گئے، لیکن نبی نے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، اور وہ کہنے لگے عصر کے وقت آئے تھے، وہ کہنے لگے ہم اپنی پوجا کرنا چاہتے ہیں، کہاں کریں؟ نبی نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر کرو۔ انہوں نے کہا ہم چہرہ مشرق کی طرف کر کے اپنی پوجا کرتے ہیں، فرمایا تم چہرہ کدھر بھی کرو، محمد عیسائیوں سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، غیر مسلم مہمان آیا، نبی نے بکری کا دودھ نکال کر پلایا، وہ کہنے لگا کئی دنوں کا مسافر ہوں، مجھے اور دودھ چاہیے، نبی ایک اور بکری کا دودھ نکال کے لائے، لکھا ہے روایتوں میں 7 بکریوں کا دودھ نکال کر اس غیر مسلم کو پلایا، ٹھہرایا اور صبح عزت سے رخصت کیا۔ میرا نبی غیر مسلموں کے لیے جب احد کے موقع پہ کسی نے کہا نا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، کہا کہ میں لعنت بن کر نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ جب کہا گیا کہ جو ہے بنی ثقیف کے تیروں نے ہلاک کر دیا، بد دعا کریں، فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، یا اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما، اور کہا میں کیوں بد دعا کروں، میں انسانوں کے لیے ہلاکت بن کر نہیں آیا، میں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک، سب کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، میں اپنے آپ ختم بریک دے رہا ہوں، میرے پاس ایمرجنسی بریک بھی ہے، آپ فکر نہ کریں، بس ایک بات رہ گئی ہے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ عورتوں کے لیے چینلوں پہ بکواس کرنے والے سنو، آسان ہے بیٹھ کے جو ہے ڈیبیٹ کرنا، لیکن کبھی تم جو ہے حقائق پہ تاریخ کے اوراق کے پنے اٹھا کے دیکھو اور پھر مجھے اور ہمیں آ کے بتاؤ کوئی ہے ایسا دھرم جس نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو؟ یہ اسلام ہے جس نے کہا کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بہن ہوتی ہے اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بیوی بنتی ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر ہوتی ہے، لیکن عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کے چرنوں میں جنت آ جاتی ہے، ماں کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے۔ میں نے کئی پروگراموں میں کہا اس دھرتی پہ کوئی ایسا اعلان کرنے والا ہے جس نے یہ اعلان کیا ہو اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ میرا نبی یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فاقہ کسولوں کے ٹیلروں، تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ اپنے ہاتھ سے کپڑے سیے، امی عائشہ نے کہا مجھے تو میں سی لیتی ہوں، کہا نہیں میری امت میں
ایسے لوگ آئیں گے جو کپڑا سیئیں گے، کوئی ان کو تانا نہ دے یہ حقیر ہے، غریب ہے، لوگوں کے کپڑے سیتا ہے۔ ارے کپڑے سینا کوئی عیب نہیں، محمد کی سنت ہے۔ اور موچیوں تمہارے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا، اپنے ہاتھ سے جوتے کو سیا اور گاٹھا، امی عائشہ نے ہاتھ پکڑا، ہم 11 حرم ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ یہ کام نہ کریں۔ فرمایا عائشہ چھوڑ، مجھے یہ کام کرنے دے، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو جوتا سینے کا کام کریں گے، میں اپنے ہاتھ سے جوتا سی کر اس غریب کا سر اونچا کرنا چاہتا ہوں کہ جوتے سینا کوئی عیب نہیں ہے، محمد کی سنت ہے۔ ارے ساری انسانیت کے لیے اور سارے حیوانات جمادات کے لیے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔